الف لام را، کتابن کتاب انزلناہو نازل کیا ہم نے اسے، اتارا ہم نے اسے الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلماتی تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ جی، اس میں جو ہے اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ نازل کی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے آ جائیں۔ دیکھیں، نور جو ہے وہ یہاں پر ایک سنگل استعمال کیا جا رہا ہے، ظلمات جو ہے وہ اندھیرے زیادہ جمع کا صیغہ ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلمات ہے، اندھیرے ہیں، جو اللہ کے علاوہ راستے ہیں وہ کئی ہیں، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ نور کا راستہ ہے، ایک راستہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سنگل یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ لوگوں کو لے آئیں۔ بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کے حکم سے، اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، نبی جو ہے، نبی کا کام جو ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہدایت دیتی ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ابو طالب جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی محبت تھی حضرت ابو طالب سے۔ تو آخر وقت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیے کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں کہ میں گواہ بن جاؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بِإِذْنِ ربِّهِمْ۔ الی صراطی، راستے کی طرف، اس کے یعنی اللہ کے راستے کی طرف، العزیز جو کہ نہایت زبردست ہے، غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے، تعریف والا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل اور تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب کی وجہ سے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ وراثت ہے زمین و آسمان کی۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، یہ غلط کہتے ہیں، صرف اللہ ہی وارث ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نبی وارث کہنا جو ہے یہ شرک ہے، ساری کی ساری میراث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اور ویل جو ہے اس کا مطلب ہلاکت بھی ہوتا ہے، ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے۔ اب یہ کافر لوگ کون ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا ذرا پلیز۔ الذین، وہ لوگ جو یستحبون محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، علی الآخرتی آخرت پر۔ جی، یہ بتایا گیا کہ کافر لوگ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے جو ہے وہ خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہماری جو کوششیں ہیں یا ہمارے جو کام ہیں وہ دنیا کے لیے کتنے ہیں اور آخرت کے لیے کتنے ہیں۔ ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ بالکل کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر لوگ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے کہ چلیں 8 گھنٹے اگر نیند کے لگا لی جائیں وہ بھی دنیا کے لیے ہی ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو گھنٹے بچتے ہیں شاید ہی جو ہے وہ 2-4 گھنٹے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں، اور باقی سارا کا سارا کام جو ہے وہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے قبول کر لے، تاکہ ہم جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو فوقیت دیں دنیا کی زندگی سے۔ وَيَصُدُّونَ اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ اس میں چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس میں، ایواجا ٹیڑھ کجی۔
یعنی وہ نہ صرف جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر، بلکہ وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ اب جیسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوئی نوجوان جو ہے وہ اگر داڑھی رکھ لے تو اس کے اپنے گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ کیا جی بابا بن گیا تو، یہ ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے۔ یہ ایون حجاب اگر کوئی لڑکی کرنا شروع کر دے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی لڑکی ہے، بچی ہے، ابھی اس کو حجاب پہنا دیا۔ تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مرد کو داڑھی رکھنے کا اور عورت کو حجاب کرنے کا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر اس میں کجی تلاش کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کو جو ہے وہ اپنے معنی اپنی زندگی کے مطابق جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی آیت مل جائے جس پر میں زندگی جو گزار رہا ہوں اس کے مطابق مجھے آیت مل جائے، اگر نہیں ملتی تو قرآن کی آیت کے مفہوم کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر بلسانی قومی اس قوم کی زبان میں، لیبینا تاکہ وضاحت کر دے، کھول کر بیان کر دے، لہم ان کے لیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، جس قوم کی طرف بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں ہی رسول گیا ہے، یعنی رسول اور قوم کی زبان جی سیم ہوتی ہے۔ لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر سکے۔ دیکھیں بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس جو ہے وہ قرآن پڑھ کر سنا دیا تو یہ بیان کر دیا۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھول کے بتانا، وضاحت کرنا، تشریح کر دینا۔ مثال کے طور پر قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو اب نماز قائم کس طرح کی جائے، کتنی نمازیں ہیں، نمازوں میں رکعتیں کتنی ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے۔ لیبین لہم، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اب اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مجھ سے کوشچن کر رہا تھا کہ اللہ قرآن میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو وہ اگلا اس نے بیسیکلی کوشچن اس کا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پھر جو ہے وہ الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں تو امام کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان بتا دیا، اس کو کھول کے بتا دیا، مگر سورۃ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا اب اسی طرح دیکھیں مردار جو ہے وہ حرام ہے، قرآن میں آتا ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا مردار کھا لیا کرو۔ مچھلی کو کبھی ہم نے حلال کر کے کھایا؟ نہیں سر۔ جی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مچھلی جو مردار ہے، پانی کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اچھا اب قرآن میں آتا ہے کہ جو ہے وہ خون حرام ہے، خون کھانا پینا حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلی کھا لیا کرو، تو تلی بھی کھا لیتے ہیں ہم، تلی وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ تو بے شمار سر وہ مثالیں ملتی ہیں۔ کلیجی کے ساتھ جو تلی ہوتی ہے، ہاں جی اکثر ہاں لوگ جی ویسے سر کہتے ہیں، ہاں اکثر میں نے بھی سنا، اکثر کہتے ہیں، ٹھیک جی، ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات ہیں ان کو کھول کر بیان کر دینا۔ جیسے زنا کی سزا جو ہے وہ قرآن میں یہ آتی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر کے بتایا کہ اگر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، یعنی زمین میں آدھا گاڑ کر پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے لیے 100 کوڑے سزا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث کو دونوں کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے۔ تو جو یہ لوگ بعض کا لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ یہ قرآن میں آتا ہے جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو آپ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنا کرو، لیکن
سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تو قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ادروائز جو ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. فَيُضِلُّ اللَّهُ پس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَیَہْدِی اور وہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم اور وہ نہایت غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہو العزیز، کہ اللہ تعالیٰ نہایت غالب ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے جو ہے وہ گمراہ کر دے. اصل میں اصول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دیں گے، اور جو ہدایت سے کجی اختیار کرے گا، ہدایت سے دور بھاگے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی گمراہی میں اضافہ فرما دیں گے. تو ہدایت جو ہے وہ اصول ہے، اسی کو ملتی ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دے. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو ہدایت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے. ہمیں جو ہے کیا ہم نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا ہم نے مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کے قریب کر دیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، دنیا کے لیے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کے قریب کر دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو سر میں مانگتی ہوں. سورہ فاتحہ، ماشاء اللہ جی، سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی. تو یہ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا. کوئی کوشچن آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.